اشرف صاحب، ہمارے ہاں رمضان کے شروع اور عید، ان دونوں دنوں میں ہمارے یہاں ایک بہت مسئلہ رہتا ہے رویت ہلال کا. تو اس میں وہی یہ بتائیے نا کہ اس کی حیثیت کیا ہے اور دین میں یہ کہاں زیر بحث آیا ہے، کس عنوان کے تحت؟ جی، یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ جو ہے زیر بحث رہتا ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھیں، ایک تو اس طرح سمجھیں کہ کچھ امور ایسے ہوتے ہیں وہ تعبدی امور ہیں، دینی معاملات ہیں، جیسے مثال کے طور پر روزہ رکھنا، عید کی نماز پڑھنا، حج کے مناسک ادا کرنا، اعتکاف کرنا. یہ تو دین اور شریعت کا موضوع ہے، اور اس کے لیے ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر سنت میں منہ اور دانتوں کی صفائی کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں، تو یہ سنت ہے صحیح. کہ منہ کو، دانتوں کو صاف رکھا جائے. اسی طرح عبادات کا معاملہ ہے، لیکن ان کے ساتھ جڑی ہوئی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو براہ راست دین نہیں ہیں. جیسے ابھی میں نے مثال دی حج کی، کہ حج کرنا، حج کے اعمال مناسک، یہ دین ہے، یہ تعبدی معاملہ ہے، یہ تو شریعت کا موضوع ہے. لیکن کوئی شخص حج پر کیسے پہنچے، حج کے مقامات تک کیسے پہنچے، یہ دین کا موضوع نہیں ہے. روزہ رکھنا عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے کہ رمضان کے روزے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی اس مہینے میں موجود ہو وہ اس مہینے کا کے روزے رکھے. یہ شریعت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ عبادت ہے. لیکن یہ جس مہینے میں رکھے جائیں گے وہ مہینہ کیسے طے ہوگا، یہ اصل میں دین کا موضوع نہیں ہے. صحیح. کہ مہینہ کیسے شروع ہوگا، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیشہ سے لوگ خود طے کرتے ہیں کہ یہ مہینے کیسے شروع کیسے کرنے ہیں، آغاز کیسے ہوگا، اور شروعات کی تعیین کیسے ہوگی. اس لیے اس کو شریعت نے خود موضوع نہیں بنایا. جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، پیدا ہوا ہے، شریعت نے ختنہ کی سنت رکھی ہے، سرکمسیجن کیا جاتا ہے، لیکن وہ کس سے ہو؟ منہ کی صفائی سنت ہے، لیکن وہ کس سے ہو؟ صحیح. لیکن یہ شریعت کا موضوع نہیں ہے. ٹھیک. حج پر جا کر عبادت کرنی ہے، عمرہ کرنا ہے، لیکن وہاں پہنچا کیسے جائے، یہ شریعت کا موضوع نہیں ہے. اچھا، 8 ذوالحجہ سے حج کے مناسک شروع کرنے ہیں، وہ 8 ذوالحجہ کی تاریخ کیسے طے ہوگی، یہ شریعت کا موضوع نہیں ہے. رمضان کے روزے رکھنے ہیں پہلی رمضان سے آخر تک، لیکن رمضان شروع کیسے کرنا یہ شریعت کا موضوع نہیں ہے. تو قرآن اور سنت اس مسئلے سے بالکل خالی ہے. کیوں کہ اس معاملے کو انسانوں پر چھوڑ دیا گیا ہے. وہ ہمیشہ سے مہینے کے آغاز کی تعیین خود کرتے رہے ہیں، اور انسان کا علم اور تجربہ اور مشاہدہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے قمری مہینوں کے معاملے میں کہ یہ مہینہ میکسیمم 30 دنوں کا ہی ہوگا. اس میں بھی دیکھیں شریعت نے کوئی مداخلت نہیں کی، انسان خود اپنے علم سے، تجربے سے، مشاہدے سے جانتا تھا اور عمل بھی کر رہا تھا، حج میں بھی اور اسی طرح رمضان کے روزوں میں بھی. ٹھیک ہے، یہ اپنے علم سے کر رہا تھا اور دین اس کو موضوع نہیں بنا رہا تھا. لیکن قمری مہینوں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس میں بعض اوقات 30 کے بجائے 29 دنوں کے روزے بھی، یعنی رمضان 29 دنوں کا بھی ہو سکتا ہے، دوسرے مہینے بھی 29 دنوں کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ قمری مہینوں میں یہ انسان کا علم، مشاہدہ، تجربہ پہلے سے تھا. صحیح. کہ 30 دنوں کے تو ہوتے ہی ہیں، یہ میکسیمم لمٹ ہے، لیکن کبھی 29 کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی مہینہ. تو یار رمضان کا بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پورے رمضان کو روزے رکھنے ہیں. جب پورے رمضان کے روزے رکھنے ہیں تو اس بات کا امکان تھا کہ لوگ ہو سکتا ہے اصرار کریں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے رمضان کے، وہ ہو سکتا ہے 30 روزوں پر اصرار کرنا شروع کر دیں. صرف اس وجہ سے ایک روایت میں جو ذکر آیا ہے، جو کہ شریعت نہیں ہے، وہ تو قرآن اور سنہ ہے، لیکن اخبار احاد میں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں مروی ہیں، ان میں ایک یہ بات آ گئی کہ حضور نے یہ بات فرمائی کہ مہینہ جو ہے 29 کا بھی ہو سکتا ہے، مہینہ 29 کا بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا جب بھی تم چاند دیکھ لو تو مہینہ شروع کرو، روزہ رکھو، اور چاند دیکھ لو تو مہینہ ختم کر کے افطار کرو، یعنی عید مناؤ. اور اگر مطلع صاف نہ ہو تو پھر آپ تعداد پوری کر لیں.
یعنی اس صورت میں کیا کہا کہ یعنی آپ دیکھ نہیں سکتے، 30 مطلع صاف نہیں ہے، بادل ہے، آپ قمر کو دیکھ نہیں سکتے، چاند دیکھ نہیں سکتے، تو اس صورت میں کیا کہا کہ آپ جو ہے تعداد پوری کر لیں، حساب کر لیں، اندازہ کر لیں، اور بعض روایتوں میں 30 روزے پورے کر لیں۔ تو اس میں یہ بات اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، تو قرآن اور سنت میں یہ مسئلہ زیر بحث اس لیے نہیں آیا کہ یہ مسئلہ دنیاوی ہے، یہ شریعت اور تعبدی نہیں ہے، شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے، تعبدی معاملہ بھی نہیں ہے، عبادت کی نوعیت کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو عام مسلمانوں کے علم تجربے کی چیز ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ علم تجربے مشاہدے کی ایک چیز تھی اس زمانے میں، کیونکہ اس زمانے میں کوئی کیلنڈر نہیں تھے، صحیح، مہینے کا آغاز کرنا اور مہینے کی تعیین کرنا، اس کے کوئی کیلنڈر، کوئی ایسا علم، کوئی فن، علم فلکیات اور یہ چیز موجود نہیں تھی، مشاہدے پر ہی چیزیں، صرف روزے میں نہیں، نماز میں بھی ایسا ہی تھا۔ صحیح، تو اب آپ دیکھیں کہ آج ہم نے کیا کیا کہ اس علم کو استعمال کر کے کہ جو آج ہمارے پاس موجود ہے، اس وقت لوگ آسمان کو دیکھ کر نماز کے اوقات متعین کرتے اور نماز پڑھتے ہیں، تمام نمازیں ایسے ہی پڑھتے تھے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ جو علم ترقی کر کے اس حد تک پہنچ گیا ہے، اس علم سے استفادہ کرتے ہیں، کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، انہی کیلنڈروں کے مطابق ہم نماز کے اوقات کو سمجھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو بالکل اسی علم سے فائدہ اٹھا کر، جیسے کہ آج بہت سے ملکوں میں ہے، جس کی سب سے نمایاں مثال ملیشیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہاں اس علم سے فائدہ اٹھایا گیا، تو قمری مہینوں کے بھی کیلنڈر انہوں نے شمسی مہینوں کی طرح اچھا، مقرر کر لیے ہیں اور اس کے مطابق وہ کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ ان حدیثوں کو سمجھنے میں چونکہ خلط مبحث ہو گیا ہے، اور کیوں ہوا ہے؟ حدیث میں روایت بالمعنی ہوتا ہے، یعنی حضور کی بات سمجھی، جیسے سمجھی اپنے لفظوں میں، اپنے الفاظ میں بیان کر دی گئی۔ تو جب لفظوں میں بیان کی، بعض راویوں کے تصرفات کی وجہ سے، ایسے الفاظ آ گئے، لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، جبکہ اصل بات اتنی ہی تھی۔ وہ الفاظ کیا ہے کہ روزہ مت رکھنا جب تک کہ چاند دیکھ نہ لو۔ تو حضور یہ نہیں فرما رہے کہ جو مہینہ ہے رمضان کا، اس کی تعین کے لیے آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم دیکھ لو تو اب لازماً رمضان شروع کر لو، جب چاند دیکھ لو تو لازماً عید منا لو۔ یہ بات تھی جو غلط فہمی کی وجہ سے یہ ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ جو حدیث ہے، اس کی روح سے تو یہ بات واضح ہو گئی، جب 30 روزے ہوں تو کوئی بھی دیکھنے کا حکم نہیں ہے، سبھی مانتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بھی انسان کا عمومی علم، مشاہدہ اور تجربہ تھا کہ وہ 30 دنوں سے زیادہ کبھی قمری مہینہ اس نے دیکھا ہی نہیں، اس کے علم میں نہیں ہے، تو اس لیے وہاں دیکھنے کی کوئی حکم بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں مانتا۔ تو ان روایتوں کو اگر صحیح سمجھ لیا جائے، جیسے کہ ابھی وضاحت کی گئی ہے، تو بعض ایسے طرق موجود ہیں جن میں بالکل ٹھیک الفاظ آ گئے ہیں۔ وہ یہی ہے کہ مہینہ کبھی کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے، تو اس کا خیال رکھ لیا کرو، اور 30 پر اصرار مت کرنا۔ جب تم چاند دیکھ لو تو رمضان شروع کرو، جب تم دیکھ لو تو پھر تمہیں عید منانی چاہیے، اور اگر مطلع صاف نہ ہو تو وہ تعداد پوری کر کے مہینہ مکمل کر لو۔ یہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اخبار احاد میں آ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ یعنی لوگوں نے چونکہ صحیح سمجھا نہیں، راویوں نے کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے، تو اب سارا اسٹریس ہمارے ہاں دیکھنے پر ہو گیا ہے کہ بغیر دیکھے ہم رمضان گویا کہ شروع ہی نہیں کر سکتے۔ اصل تفصیل اس کی یہ ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو۔